بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو سے ہم غزوات رسول کی ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اہل اسلام کے جو لشکر کفار کے مقابلے کے لیے گئے، ان میں سے جن لشکروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، اہل سیر کی اصطلاح میں ایسی فوجی مہم کو غزوہ کہا جاتا ہے، خواہ اس میں دشمن سے جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ غزوات کی کل تعداد کے بیان میں راویوں کے بیانات مختلف ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کل غزوات 19 ہیں، جبکہ بعض اہل علم نے ان کی تعداد 21، 24 اور بعض نے 27 بھی بیان کی ہے۔ غزوات کی تعداد میں یہ فرق حقیقی نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض غزوات کے مقامات و مشاہد ایک دوسرے سے بالکل قریب تھے، یا بسا اوقات ایک ہی سفر میں ایک سے زیادہ غزوات پیش آئے، اس لیے بعض اہل علم نے قریب الوقوع غزوات کو ایک اور بعض نے انہیں الگ الگ بیان کر دیا۔ مثلا غزوہ حنین اور غزوہ طائف ایک ہی سفر میں پیش آئے تو بعض نے انہیں 2 اور بعض نے ایک ہی شمار کیا۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر چونکہ باقاعدہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی، اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ہمراہ وارد مکہ ہوئے تھے، اس لیے بعض اہل علم نے اسے غزوات میں شمار کیا اور بعض نے اسے غزوہ قرار نہیں دیا۔ اگرچہ غزوات کی تعداد کے بیان میں مختلف اقوال ہیں، مگر اس سے اصل حقائق پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور ایسی فوجی مہمات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے اسے کسی صحابی کی زیر امارت وزیر قیادت روانہ فرمایا، اسے اسلامی مورخین کی اصطلاح میں سریہ کہا جاتا ہے، اس کی جمع سرایا آتی ہے۔ غزوات کی طرح سرایا کی تعداد میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ واقدی نے سرایا کی تعداد 47، ابن عبد البر نے 35، ابن اسحاق نے 232، بعض نے 70 اور بعض نے 100 بھی بیان کی ہے۔ آج کی اس قسم میں جس پہلے غزوے کے بارے میں آپ سنیں گے، اس کو غزوہ ابوا یا غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ غزوہ ماہ صفر 2 ہجری بمطابق اگست سن 623 میں پیش آیا۔ ابوا یہ مقام مدینہ سے مکہ مکرمہ کو جاتے ہوئے جوفہ سے تقریباً 23 میل دور اور مستورہ سے تقریباً 28 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ ابوا کا طول تقریباً 16 کلومیٹر اور عرض تقریباً 3 کلومیٹر ہے۔ اسے شمال کی جانب سے ایک پہاڑ نے گھیرا ہوا ہے اور جنوب کی سمت میں تقریباً 500 میٹر تک سیاہ پتھروں پر مشتمل ٹیلے اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ ابوا کو آج کل خزیبہ کہا جاتا ہے۔ عہد رسالت میں یہاں بنو حمزہ، بنو کنانہ اور بنو غفار کے قبیلے آباد تھے۔ سن 575 یا 576 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں تاکہ آپ کے ننہال بنو نجار سے ملاقات کر سکیں۔ بنو نجار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی ننہال تھے۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر راستے میں آپ کی والدہ بیمار پڑ گئیں اور ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا، انہیں وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 6 سال اور آپ کی والدہ کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ آپ کی ایک خادمہ جن کا اصل تعلق حبشہ سے تھا، ان کا نام برکہ ہے، اور انہیں ام ایمن کی کنیت سے شہرت ملی، اس سفر میں ہمراہ تھیں۔ انہوں نے آپ کو اپنی نگہداشت میں لے لیا اور مکہ مکرمہ آ کر آپ کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچا دیا۔ ابوا میں داخل ہوں تو دائیں ہاتھ پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر حضرت آمنہ کی قبر ہے، اس کے چاروں طرف پتھر رکھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ دور ہی سے نظر آ جاتی ہے اور پہچانی جاتی ہے۔ ودان ود لفظ سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے محبت۔ یہ مقام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان الفرا نامی پہاڑوں کے نواح میں ہے، جو ہرشہ سے تقریباً 10 کلومیٹر اور ابوا سے تقریباً 13 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ اہل اسلام اور کفار کے مابین سب سے پہلا غزوہ اسی علاقے میں پیش آیا، اس لیے اسے غزوہ ابوا یا غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ ابوا اور ودان کے درمیان 6 میل کا فاصلہ ہے۔ صاحب الطبقات محمد بن سعد رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق یہ اولین غزوہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شامل ہوئے۔
آپ ماہ صفر 2 ہجری میں 60-70 مہاجرین کو ہمراہ لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ کے اس دستے میں ایک بھی انصاری شامل نہیں تھا۔ آپ نے مدینہ منورہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ آپ قریش کے ایک تجارتی قافلے کو روکنے کی غرض سے روانہ ہوئے تھے، مگر وہ قافلہ آپ کے یہاں پہنچنے سے پہلے نکل چکا تھا، اس لیے آپ کا کسی سے تصادم نہ ہوا۔ البتہ بنو زمرہ کے رئیس مخشی بن عمرو زمری کے ساتھ امن و امان کا ایک معاہدہ طے پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو زمرہ پر حملہ نہیں کریں گے، اور وہ بھی نہ مسلمانوں کے خلاف خود کوئی کارروائی کریں گے اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی کارروائی میں حصہ لیں گے، اور مسلمانوں کے کسی بھی دشمن اور مخالف کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کی باقاعدہ دستاویز تیار کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دستاویز اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قبیلہ بنو زمرہ کے حق میں لکھی جا رہی ہے کہ ہماری طرف سے وہ امن میں رہیں گے، ان کے جان و مال محفوظ ہیں۔ کسی نے ان پر حملے کا ارادہ کیا تو ہم اس کے بالمقابل ان کی مدد کریں گے، الا یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے مخالف ہو جائیں۔ یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر میں پانی کی ایک بوند بھی باقی ہے۔ ان پر بھی لازم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہیں اپنی مدد کے لیے طلب کریں تو یہ مدد کے لیے آئیں۔ یہ ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا عہد ہے، ان میں سے جو آدمی نیک اور پرہیزگار رہے گا اس کی مدد کی جائے گی۔ اس غزوے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 دن مدینہ منورہ سے باہر سفر میں رہے۔ اس غزوے میں پرچم بردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور پرچم سفید رنگ کا تھا۔ مشہور صحابی حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ کا تعلق اسی قبیلے ودان ہی سے تھا۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے علاقے ابوا یا ودان سے گزر ہوا۔ آپ احرام کی حالت میں تھے۔ میں نے حمار وحشی کا گوشت آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا تو آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے میں قدرے دل گرفتہ ہوا۔ آپ میرے چہرے کے تاثرات کو بھانپ گئے۔ آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تمہارا یہ ہدیہ واپس نہ کرتے، اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت احرام کی حالت میں ہیں۔ غزوہ ابوا کے بعد دوسرا غزوہ جس کا تاریخ میں ذکر کیا جاتا ہے اسے غزوہ بوات کہتے ہیں۔ یہ غزوہ ربیع الاول 2 ہجری ستمبر 623 میں پیش آیا۔ مدینہ منورہ سے سرزمین شام کو جاتے ہوئے تقریباً 100 کلومیٹر کی مسافت پر جھینا قبیلے کے 2 پہاڑ ہیں، ان میں سے ایک کا نام بوات اور دوسرے کا نام رضوا ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے 200 مہاجرین صحابہ کو ساتھ لیا۔ آپ نے مدینہ منورہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا۔ اس قریشی قافلے میں مشہور اسلام دشمن امیہ بن خلف جمی اور اس کے علاوہ قریش کے 100 کے قریب نمایاں افراد شامل تھے۔ یہ قافلہ 2500 اونٹوں پر مشتمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوا کے نواح میں بوات تک تشریف لے گئے، مگر کسی قریشی سے سامنا نہ ہوا اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ اس غزوے میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ علم بردار تھے۔ یہ علم سفید رنگ کا تھا۔ امیہ بن خلف قریش کے ایک قبیلے بنو جمح کا فرد تھا۔ یہی وہ بدبخت ہے جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ایذائیں دیا کرتا تھا۔ رمضہ مکہ یعنی مکہ مکرمہ کی پتھریلی اور سنگلاخ وادی میں لے جا کر انہیں تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہا کرتا تھا کہ اسے اسی طرح دھوپ میں پڑا رہنے دو جب تک یہ مر نہ جائے یا اسلام کو ترک نہ کر دے۔ مکہ مکرمہ میں اس کی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوستی تھی۔ امیہ غزوہ بدر میں شریک تھا۔ دوران جنگ اس کا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے سامنا ہو گیا تو اس نے ان سے مدد چاہی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس کا اور اس کے بیٹے علی بن امیہ کا ہاتھ تھام کر چل دیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو زور زور سے پکارنے لگے، اللہ اکبر، یہ تو کافروں کا سردار امیہ بن خلف ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرا قیدی اور میری تحویل میں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
آج یہ بچ کر نکل گیا تو میری نجات نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں انصار کو پکارا۔ انصار نے امیہ کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا اور ان دونوں میں سے ایک قتل ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے دوسرے سے کہا تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اسے بچانے کی خاطر اس کے اوپر جھک گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے یہ بچ گیا تو میری نجات نہیں۔ بالآخر ایک انصاری نے بغل کی طرف سے تلوار کا وار کر کے اسے جہنم رسید کر دیا۔ اسلامی تاریخ میں تیسرے نمبر پر جس غزوہ کا ذکر کیا جاتا ہے اسے غزوہ صفوان اور اولین مارکہ بدر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ربیع الاول 2 ہجری بمطابق ستمبر سن 623 میں پیش آیا۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل دور جرف کی جانب وادی عقیق میں جمع نامی پہاڑ کے دامن میں مسلمانوں کی ایک سرکاری چراہ گاہ تھی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور مسلمانوں کے اونٹ مویشی چرا کرتے تھے۔ ہجرت کے دوسرے سال ماہ ربیع الاول میں قریش مکہ کی مشاورت سے اور ان کے اکسانے پر کرز بن جابر فہری نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ اس چراگاہ پر حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ لوٹ لیے اور بہت سے مویشیوں کو ہانک کر لے گیا۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور 70 جاں فروشوں کو ہمراہ لے کر اونٹ چھڑوانے کے لیے کرز کا تعاقب کیا۔ آپ بدر کے علاقے میں وادی صفوان تک پہنچے، مگر کرز اور اس کے ساتھی بہت دور نکل گئے تھے، وہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ آئے۔ اس غزوے میں علم بردار حضرت علی المرتضیٰ تھے اور علم کا رنگ سفید تھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کا تعاقب کرتے کرتے وادی صفوان تک تشریف لے گئے تھے، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ صفوان ہے۔ نیز چونکہ یہ وادی بدر کے نواح میں ہے، اس لیے مورخین و اصحاب سیر اس غزوے کو غزوہ بدر الاولیٰ یعنی اولین مارکہ بدر بھی لکھتے ہیں۔ کرز بن جابر فہری ان کے بارے میں یاد رہے کہ انہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا تھا اور بہترین مسلمان ثابت ہوئے اور بڑھ چڑھ کر کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ ہجرت کے 6 سال ماہ شوال میں قبیلہ عقل اور ارینا کے 8 افراد نے مدینہ منورہ آ کر اسلام قبول کیا اور یہیں رہنے لگے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہیں مدینہ منورہ کی آب و ہوا راس نہ آئی اور ان کے پیٹ پھول گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر قباء کے نواح میں جبل عیر کے قریب ذوالجدر کے مقام پر چراگاہ میں ہمارے اونٹ چرتے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں اونٹنیوں کا دودھ بطور دوا و علاج پیا کرو۔ وہ وہاں چلے گئے اور اس نسخہ نبی پر عمل کیا، جس کے نتیجے میں وہ صحت یاب ہو گئے۔ موقع ملنے پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور اس کے باقی ساتھیوں کو جو کہ وہاں اونٹوں کے چرواہے تھے سب کو قتل کر کے اونٹوں کو ہانک لے گئے۔ ان ظالموں نے ان بے گناہ مسلمان چرواہوں کو انتہائی سفاکی اور بے دردی سے قتل کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری، ان کی زبانوں اور آنکھوں میں کانٹے چبو چبو کر ایذائیں دیں، اور ان اللہ والوں نے انتہائی بے بسی کے عالم میں جانیں دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ نے 20 گھڑ سواروں کو ان کے تعاقب میں بھیجا۔ یہی کرز بن جابر فہری جو اس واقعے سے پہلے مشرف اسلام ہو چکے تھے، اس گھڑ دستے کے قائد اور رئیس تھے۔ انہوں نے لٹیروں اور ڈاکوؤں کا پیچھا کر کے ان مرتدین کو جا لیا اور گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ کے نواحی جنگل غابہ میں تھے۔ حضرت کرز رضی اللہ عنہ ان قیدیوں کو لے کر ادھر ہی چلے گئے تو غابہ کے مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ یہ ایک نشیبی جگہ تھی جہاں مدینہ منورہ کے اطراف کے سیلابوں اور بارشوں کا سارا پانی بہہ کر اس وادی میں پہنچتا اور بہتا تھا، اس لیے اس جگہ کو مجتمع السیول کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ظالم سفاک مرتدین کو کفر کردار تک پہنچاتے ہوئے بطور قصاص ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر دھوپ میں سنگلاخ تپتے میدان میں پھینکوا دیا۔
وہ ظالم اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ کے سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، وہ اس لائق ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد آپ نے کسی کی آنکھوں میں گرم سلائیاں نہیں پھروائیں۔ اس جھڑپ میں آپ کی 15 اونٹنیاں چرا لی گئی تھیں، سب واپس ہوئیں، البتہ ان میں سے ایک اونٹنی جس کا نام الحنا تھا وہ نہ ملی۔ اس کے متعلق ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ وہ اسے ذبح کر کے کھا گئے ہیں۔ ان سفاک مرتدین کے تعاقب میں جانے والے یہی سیدنا کرز رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخلے کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے میں شامل تھے۔ ان کا اور سیدنا حبیش رضی اللہ عنہ کا مشرکین سے ٹکراؤ ہو گیا، جس کے نتیجے میں سیدنا حبیش رضی اللہ عنہ رتبہ شہادت پر فائز ہوئے، تو انہوں نے ان کی میت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دشمن سے بھی مقابلہ جاری رکھا۔ بالآخر خود بھی جام شہادت نوش فرما کر مکین خلد بری اور فائز المرام ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے شروع میں پیش آنے والے غزوات کے بارے میں سنا۔ آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ آگے آنے والے غزوات کے بارے میں جان پائیں گے۔ تاریخ اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے ان ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہیے اور اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔